بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی پڑھائی بتائیں کہ جس کی وجہ سے کسی کا بھی جادو جو ہے وہ کسی کے بھی جادو کا اثر نہ ہو سکے۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اذکار بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس میں 4 ایسی پڑھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ جادو کے اثر سے بچے رہیں گے۔ اچھا، ایک چیز دماغ میں بٹھا لیجئے کہ نماز جو ہے وہ خود جادو سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی جادو سے دور رہتے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کی عادت ڈالیں۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان ہمارے ادھر حرام مغز کے پاس، جس کو ہم گدی کہتے ہیں، یہ اس جگہ پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم صبح اللہ کا نام لے کے اٹھتے ہیں تو ایک گرہ جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، پھر جب ہم وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو گرہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ جادو کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان آپ پر جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا جادوئی گرہ لگاتا ہے تاکہ آپ نماز کے لیے نہ اٹھ سکیں۔ تو یہ پہلی چیز تو فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ پر جادو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ فلق اور سورہ ناس نہیں نازل ہوئی تھی اس ٹائم تک بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو کہ جس کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، جس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ ایسی دعا ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو انسان صبح 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ اسے کوئی بیماری ہوگی، اور ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ یہ پھر سن لیں کہ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو انسان صبح 3 دفعہ یہ پڑھ لے دعا، شام کو 3 دفعہ پڑھ لے، تو نہ اس کو کوئی بیماری ہوگی، نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ ہی جنات اثر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جنات کا حملہ ہوگا، شیاطین کا حملہ ہوگا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ تو دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا جو ہے آپ اگر صبح 3 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ محفوظ ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لیتے ہیں تو صبح تک محفوظ ہیں۔ اب اس کے جو راوی تھے وہ جب بتا رہے تھے تو ان کو ایک ہاتھ میں فالج ہوا ہوا تھا، تو وہ ایک صحابی کو بتا رہے تھے، تو صحابی کو جب یہ بات بتا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے تو بتا رہے ہیں، ان کے تو بازو پہ فالج ہوا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے بازو پہ فالج ہوا ہوا ہے اور آپ یہ دعا کا بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اسی دن تو میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی جس دن فالج ہوا۔
تو میرے بھائی یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو، اس پر ہمیں آنکھ بند کر کے توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات، ایک اور گارنٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، صبح تک اس پر نہ کوئی جادو، نہ جنات، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز اثر کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پھر بات وہی ہو رہی ہے کہ گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی تو پھر مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں۔ ہم یہ اذکار پڑھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں، اور یہ اذکار اگر آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں تو میں کیا گارنٹی دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تو میرا تو یہ ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے اس پہ توکل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں کہ میں انہی اذکار کو پڑھ کر، آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی جادو والا بندہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی چیلنج دے دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ توکل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، وہ گارنٹی جس میں ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو جب اللہ سے پناہ مانگ لیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو کسی کی جرت ہے کہ وہ آپ پہ جادو کرے؟ تو میرے بھائی 2 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے رات کے ٹائم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تیسری چیز ہے کہ آیت الکرسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ نگہبان ہو جاتا ہے اس پر، وہ رات بھر اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اور دیکھ لیں اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، ایک اور اذکار ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ اذکار، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ پڑھ لے، شام تک اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی، اور اسے نہ جنات چھیڑ سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی جادو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پناہ لیں کس سے؟ اللہ سے پناہ لیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس، ہر نماز کے بعد اپنی روٹین بنا لیں کہ سورہ فلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ آپ نے پھونکنا، اپنے پورے جسم پر پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جب آپ اللہ سے پناہ مانگیں تو پیچھے جب آپ ہی اللہ کی پناہ میں گئے تو کس کی جرت ہے؟ اللہ کے آگے کس کی مجال ہے کہ وہ آپ پہ جادو کر سکے؟ تو توکل اللہ ہونا چاہیے، اپنا توکل اللہ پر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ جادو، جنات، یہ چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور جنات تو ویسے اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تو یہ سچویشن ہے کہ کال آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خرم بھائی آپ ایسا کوئی عمل کریں، ایسا کوئی چلہ کاٹیں یا ایسا کچھ آپ کریں کہ جس سے ہمارا جو معاملہ ہے سالو ہو جائے، یعنی کہ خود کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سب کرے، وہ یا تو مولوی کرے یا فور ایگزامپل جو بھی صاحب علم ہے وہ کرے، یعنی کہ خود کچھ نہیں کرنا۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جس نے انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، تو کیا انکار؟ یعنی کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں غلط چیزوں کا اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسئلہ تو پھر وہیں آ جاتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ قرآن سے دوری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری ہے۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں، یقین کریں یہ سوال آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ کو 4 پڑھائی بتائی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ہیں، اگر آپ ان کو اپنا معمول بنا لیں، جادو کی ایسی کی تیسی
کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو میری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی ان کو اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خود کریں، کسی کے پاس نہ جائیں۔ تعویذ، یہ ETC، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی تعویذ اور یہ چیزیں جو ہیں، جو حساب کتاب نکالتے ہیں ماں کے نام سے، فلاں نام سے نکالتے ہیں، یہ سب شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں بھائی۔ کوئی بھی آپ سے جب آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے تو والدہ کا نام پوچھتا ہے، تو بھائی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، آپ ان اذکار کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ جادو سے، جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔